بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نساء آیات 71 تا 80 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِن أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، اب آیائے دین کے لیے جہاد کا حکم ہوا ہے۔ آیات 71 اور 72 میں حذر خطرہ آفت سے بچنا ہے۔ حذر کا مطلب خطرہ اور آفت سے بچنا، ظاہری اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ اسلحہ کی فراہمی کا تو حکم ہوا، مگر اس پر مکمل بھروسہ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اور پھر ثبات، سواروں کی جماعت، یہاں ثبات سے ایسی جماعت مراد ہے جو بڑی جماعت تنظیم کے تحت کام کرے، نہ فردن جہاد کرے۔ بتا یبتیوں کا معنی ہوتا ہے سست ہونا اور پیچھے رہنا۔ جھوٹی دنیاوی مفاد پرست لوگوں کا کام حقیقی جہاد نہیں ہوتا۔ عام حالات میں ایک سے زیادہ مسلمان اپنا امیر مقرر کریں گے۔ ان منکم میں خطاب مومنین سے ہے، لیکن اگلی صفات منافقین کی ذکر ہوئی ہیں، کیونکہ منافقین ظاہراً اپنے آپ کو مومن کہتے تھے۔ آیت 71-72 میں یہ باتیں تھیں، اور پھر آیت 73 اور 74 کی بات ہوئی، تو آیات 75 اور 76 میں مذکورہ آیات جو ہیں 75 اور 76 ہجرت مدینہ سے رہ جانے والے کمزوروں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں۔ مظلوم کی داد رسی مسلمانوں کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مظلوموں کی دعا قبول کی اور جہاد کا حکم نازل ہوا۔ اپنے حقوق اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے جہاد ایک فطری اور طبعی فریضہ ہے۔ کبھی کبھی گفتار کے غازی عمل کے بودے ٹھہرتے ہیں۔ اللہ سے دعا تمام مصائب کا علاج ہے۔ جنگ میں مومن اور کافر کے اہداف اور مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں۔ جو شخص مسلمان ہو اور جہاد صرف خدا کی رضا کے لیے کر رہا ہو، اس کے مقابلے میں شیطانی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے جدوجہد مومن کا کام ہے، اور اللہ کے قانون کے مقابلے میں دوسرے قوانین یعنی طاغوت کے لیے جدوجہد کافروں اور منافقوں کا شیوا ہے۔ آیات 77 تا 80 میں بتایا گیا کہ مکہ میں مظلوم مسلمان جہاد کی تمنا کرتے رہے، لیکن جب مدینہ میں ذرا راحت ملی تو بعض لوگ جہاد کے معاملے میں سستی دکھانے لگے، جس کے صد باب کے لیے یہ آیت اتری۔ اصلاح نفس اصلاح ملک و قوم سے مقدم ہے۔
لیکن ایسا نہ ہو کہ پوری عمر اصلاح نفس ہی کے نام پر جہاد سے منہ پھیرتے رہو۔ یقیناً اصلاح نفس اصلاح ملک و قوم سے مقدم ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ پوری عمر اصلاح نفس ہی کے نام پر جہاد سے منہ پھیرتے رہو۔ یہ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جہاد سے بچ کر موت کے منہ سے نہیں بچا جا سکتا۔ انسان کو نعمت فضل خدا سے جبکہ مصیبت شامت اعمال کی وجہ سے ملتی ہے۔ انسان کو نعمت اللہ کے فضل سے ملتی ہے، جبکہ مصیبت اس کے اپنے اعمال کی شامت کی وجہ سے ملتی ہے۔ چنانچہ فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔